بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماع کے بعد یعنی کہ ہم بستری کے بعد میاں بیوی جنبی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1، میاں بیوی جماع کرنے کے بعد کتنی دیر بعد نہا سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، میاں بیوی جماع یا ہم بستری کرنے کے بعد کھانا پکا سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ساتھ حدیث مبارک سے آپ کو جواب دیں گے۔ حدیث پاک المسلم صحیح البخاری سے ان سوالوں کے جوابات ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی کا بڑا فقدان ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بستری کے بعد ہم بالکل ناپاک ہو گئے ہیں، ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، میاں بیوی ہم بستری کے بعد ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم بستری کے بعد کچھ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ بچے کے دودھ کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتی ہیں، اور یہ بھی سمجھتی ہیں جب تک میں غسل نہ کر لوں یہ سب کام یعنی کہ کھانا پکانا، بچوں کو دودھ پلانا سب حرام ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی میں ایسی سوچ ان روایتوں کو رد کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ المسلم صحیح البخاری مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میاں بیوی کے جماع یا ہم بستری کے بعد صرف مسجد میں جانا، قرآن پاک کو چھونا، نماز پڑھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، ان 4 مبارک ناموں کے علاوہ گھریلو کام سب جائز ہیں۔ کھا پی سکتے ہیں، بچے کو عورتیں دودھ پلا سکتی ہیں، آٹا گوندھ سکتی ہیں، روٹی پکا سکتی ہیں اور لوگوں کو کھانا دے بھی سکتی ہیں۔ روزمرہ کے سب کام میاں بیوی ہم بستری کے بعد یہ سب کام غسل کرنے سے پہلے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جائز ہیں۔ ہرگز گناہ نہیں ہوتا۔ آپ ہم بستری کرنے کے بعد عورتیں سحری پکا سکتی ہیں، سحری کر بھی سکتی ہیں، سحری دوسرے لوگوں کو کھلا بھی سکتی ہیں۔ میاں بیوی ہم بستری کے بعد کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پختہ حدیث کا حوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 230۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ دیا، میں نے ڈرتے ڈرتے میٹھے مدنی سے عرض کیا میں اپنی بیوی سے جماع کر آیا ہوں، ابھی غسل نہیں کیا، میں جنبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی بیوی سے جماع کر آیا، غسل نہیں کیا تھا، میں جنبی حالت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ رہا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہو سکتا۔ ترمذی حدیث مبارکہ حوالہ نمبر 218۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ جنبی حالت میں سو جایا کرتے، جب نیند سے بیدار ہوتے تو غسل فرما لیا کرتے۔ حدیث ابی داؤد 228۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہونے کے بعد سو جایا کرتے یا غسل کر لیا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ دونوں کر لیا کرتے، یعنی کہ جنبی حالت میں کبھی سو جایا کرتے، کبھی غسل کر لیا کرتے، اور فجر کی اذان کے وقت غسل کر لیا کرتے اور نماز فجر جماعت کروایا کرتے۔ حدیث نمبر 170۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے بعد اپنی شرمگاہ دھو لیا کرتے اور نماز کے وضو کی طرح وضو
کر لیا کرتے۔ جب اتنی بڑی بڑی شہادتیں حدیث پاک کی روشنی میں موجود ہوں تو کچھ لوگ جماع کے بعد روزمرہ کے کام کرنا حرام سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کی ایک سنت کو پورا کرنا گویا 10,000 نیکیاں حاصل کرنا۔ جنابت کی حالت میں اذان فجر تک سو جانا کوئی قباحت یا گناہ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ہم بستری کرنے کے بعد سونا چاہیں تو استنجا کر لینا، اپنی شرمگاہ کو دھو لینا، پھر وضو کر کے اگر سونا مقصود ہو تو سو بھی سکتے ہیں۔ مشکوہ شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حالت جنابت میں یا احتلام کی صورت میں غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عضو خاص کو دھو لیا کریں، پھر وضو کر لیا کریں اور سو جایا کریں، یعنی کہ وہ پاک سوئے۔ گویا جنابت کی حالت میں وضو کر کے سو جانا سنت عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ درج ہیں، پہلے عضو تناسل کو دھویا جائے پھر وضو کیا جائے، یہ سنت عمل ہے۔ جنابت کے بعد وضو کرنا اس لیے مقدم تھا، ذکر کیا گیا ہے، وضو کا احترام اس کی تعظیم کا اظہار تھا۔ حدیث پیج نمبر 2، جنابت کی حالت میں کھانا پکانا، کھانا پینا، بچوں کو عورتیں دودھ پلانا میاں بیوی کے ہم بستری کے بعد ہمارے دین اسلام میں فجر کی اذان تک جائز ہے، لیکن افضل اور عظیم کام یہ ہے ہم بستری کے بعد میاں بیوی فوراً غسل کر لیا کریں، یعنی کہ نہا لیا کریں۔ اس عمل سے افضل طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 4049، وضو کرنا واجب نہیں لیکن وضو کرنا اور استنجا کرنا مستحب ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونا کھانا پینا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرتے۔ حدیث نمبر المسلم نمبر 30، وضو کرنا اس لیے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ نمبر 1، کافر کی لاش کے پاس فرشتے نہیں جاتے۔ نمبر 2، خلوع کے خوشبو لگانے والے کے پاس فرشتے نہیں جاتے۔ نمبر 3، جنبی شخص کے پاس فرشتے نہیں جاتے۔ آپ نے ہم بستری کے بعد غسل کا نہیں فرمایا جب تک جنبی شخص وضو نہ کر لے۔ ان تینوں عمل پر آپ کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث صحیح البخاری، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز پڑھنا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا، اور اونچی آواز میں ماں باپ کے سامنے بات نہ کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صدقے دل سے جہاد کرنا۔ حدیث جامع ترمذی نمبر 199، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہنا ابن آدم کی سعادت کا نیک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی بدبختی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم سب ابن آدم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، اس عمل سے اللہ رب العزت تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے باوسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی اتنی نیکیاں عطا فرما دی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے کاموں میں آتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے سے ہمیں جزائے خیر ملتی ہے۔ اگر ہم انہیں پورا کرنے لگے اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جائیں گے اور گناہ کے نزدیک تک
نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے احکام اور حدیث مبارکہ ہم سب کو سرور کونین دونوں جہان کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم تمام مسلمانوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔